اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو بچوں کو تعلیم دیتے وقت، تربیت کرتے وقت انہیں مارنا، اس کا کیا فقہی حکم ہے؟ تو عزیزان محترم، بطور خاص نابالغ بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے، اور کچھ شرائط فقہا بیان کرتے ہیں کہ ان شرائط کی تعلیم و تربیت میں رعایت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ بچے نے اگر کوئی حرام کام کیا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے، دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس صورت میں آپ اس بچے کو تعدیب کر سکتے ہیں۔ اب تعدیب کس انداز میں ہے یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، آگے جو شرائط فقہا نے بیان کیا۔ پھر فرماتے ہیں نابالغ بچے کے شرعی ولی، جو اس کا سرپرست ہے، اس سے استاد کے پاس اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو تعدیب کرے، بچے کو تنبیہ کرے، بچے کو مارے، لیکن ایک ہلکا سا۔ وہ کیا؟ اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں مارنے کا مقصد ادب سکھانا، تربیت کرنا ہونا چاہیے۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں جو اساتید اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں، یا حتیٰ والدین اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں، یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے وہ بچوں کو مارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو مارنا مقصود ہے، کب؟ جب بچے نے کوئی حرام کام کیا ہے، دوسروں کو اذیت پہنچائی ہے، دوسروں کو مالی نقصان پہنچایا ہے، یا کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے اور اب آپ بچے کو مارنا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں 3 ضرب لگائیں بچے کو۔ یعنی اگر آپ نے تھپڑ مارنا ہے تو 3 تھپڑ تک آپ اس کو مار سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کسی چیز سے اس کی پٹائی کرنی ہے تو 3 دفعہ اس چیز سے اس کی پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ اس طرح اس بچے کو نہ مارا جائے کہ اس کا جسم سرخ ہو جائے۔ یعنی اگر آپ تھپڑ مارتے ہیں تو اتنی آرام سے ماریں کہ اس کا چہرہ سرخ نہ ہو جائے۔ اگر آپ کسی اور چیز سے، مثلا چھڑی سے، لاٹھی سے، جوتی سے بچے کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ خلاف ادب ہے، لیکن اگر کوئی غصے میں کرنا بھی چاہتا ہے اس کی تربیت کی خاطر، تو اس انداز میں اس کو مارے کہ اس کا جسم سرخ نہ ہو، ایک، اور یعنی ہلکا سا اس کو مارے، اور نیلے رنگ کا بھی نیل اس پر نہ پڑے، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ مارنا جو اس کو ہے وہ صرف اور صرف تربیت کی خاطر ہونا چاہیے اور ادب کی خاطر ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اس کی پٹائی کر رہے ہیں اور اس کی پٹائی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کی تربیت کا واحد راستہ صرف اب یہی ہلکی سی مار رہ گیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھا لیا، اس کو آپ نے ڈرا لیا، اس کو آپ نے نصیحت کر لی، اس کو آپ نے تشویق کر لی، ترغیب دلا لی، سب راستے آزما کے دیکھ لیے، اب آپ کے پاس صرف مارنے ہی کا راستہ رہ گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس حالت میں ماریں کہ 3 سے زائد ضرب نہ ہو، اور بچے کو جو ہے وہ اس کا جسم جو ہے وہ سرخ نہ ہو، اس کے بچے کا جسم جو ہے وہ نیلا نہ ہو، یا حتیٰ چوٹ بھی نہ آئے۔ اور اگر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر یہاں کہتے ہیں کہ دیت اس پر جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور کون؟ کہتے ہیں ماں، بھائی، بہن یا استاد۔ یہ اگر بچے کو مارنا چاہتے ہیں تو انہیں بچے کے باپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، یا بچے کے دادا سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کا ولی یا تو اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، ماں اس کے اوپر ولایت نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر ماں کو بھی مارنا ہے تو وہ باپ سے اجازت لے یا دادا سے اجازت لے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بیان ہو چکا کہ نیل نہ پڑے، سرخی نہ آئے، کبود نہ ہو جائے اس کا بدن، یعنی جس سے سیاہی آ جاتی ہے، اگر یہ سب آ جائیں گے تو اس پر دیت واجب ہو جائے گی، اور دیت کے احکام فقہی کتابوں کی طرف رجوع کیے جائیں۔